سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مکمل طور پہ توحید پہ مشتمل یہ صورت اخلاص، مخلص ہونا، صرف ایک اللہ کے لیے خالص یہ صورت ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اپنے اللہ کا نسب بیان کر، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اس کو نسب نامہ کہتے ہیں، تو بھی اپنے اللہ کا نسب بیان کر۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اے نبی ان کو بتا دے قل هو اللہ احد، کہہ دے ان کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے، اس سے نہ کوئی پہلے تھا نہ ہی اس سے آگے کوئی نسل نکلی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے جو اس کے معاملات کے ساتھ اس کا شریک ہونے والا، اس کا مددگار نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا اور سورۃ الاخلاص یہی قل هو اللہ بار بار پڑھے جا رہا ہے، تہجد کی نماز میں قل هو اللہ بار بار پڑھے جا رہا ہے، گویا کہ وہ اس سورت کو کم سمجھ رہا تھا کہ یہ تلاوت کم ہے، پھر پڑھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ انھا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورۃ اخلاص کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے، یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک بار پڑھنے سے آپ کو قرآن کے 33% پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ثواب کس طرح ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا سورۃ اخلاص پڑھنے سے اور 10 پارے پڑھنے برابر ہیں یا کوئی ثواب میں کمی ہے، اس کے بارے میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ثواب دینا اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ جس طرح چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے دے سکتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے معاملات دنیا کے معاملات پر فٹ نہیں آ سکتے، بندہ کہ بھئی ایک بندہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے اور ایک بندہ 3 گھنٹے کام کرتا ہے تو ان کا معاوضہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے معاملات ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ پر دنیا کی مثالیں فٹ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینا چاہے تو جیسے مرضی دے سکتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو معمولی مت سمجھو، یہ سورت ثلث قرآن کے برابر ہے، ایک بار پڑھنے سے تمہیں ثلث قرآن کا 33% قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس کا ایک امیر بنا کے بھیجا، تو اس کا امیر جب نماز پڑھاتا تو اپنی نماز کی تلاوت کا اختتام سورۃ اخلاص کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو صحابہ نے بتایا کہ یہ اس طرح کرتا ہے، تو پوچھا کہ تو ایسے کیوں کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ اس میں اللہ کی صفتیں ہیں اور میں اللہ کی ان صفتوں سے محبت کرتا ہوں، ان کو پسند کرتا ہوں، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا اس کی اولاد کا نہ ہونا، اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی نہ ہونا، یہ ساری صفتیں اللہ کی مجھے بڑی پسند ہیں۔ تو کہا کہ پھر اس کو بتا دو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی صفتوں کو پسند کرنا، توحید پہ قائم رہنا، توحید پہ ڈٹ جانا، شرک کو چھوڑ دینا، مشرک کو پسند نہ کرنا، یہ ایسی صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی، جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرتا ہے آسمان میں، میں تو اس سے محبت کرتا ہی کرتا ہوں، آسمان والو احبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، یہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ 3 ہے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ہندو کروڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں، اس طرح بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نور من نور اللہ، بعض کہتے ہیں کہ عشرۃ العقول، 10 عقلیں ہیں جو اللہ سے نکلی ہوئی ہیں اور وہ سارے دنیا کا نظام چلا رہی ہیں۔ ان سارے نظریات کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، قل هو اللہ احد، ان کو بتا دو کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جس طرح آغاز میں نے بتایا مستدرک حاکم کی حدیث ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ نبی اپنے اللہ کا نسب بیان کر، تو یہاں اللہ نے اس کا رد کر دیا کہ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نسب بیان کیا ہے؟ اس کا نسب تو نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تب تھا جب کچھ بھی نہیں تھا،
جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اس کے بعد سارا کچھ پیدا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ زمین و آسمان بنانے سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی تھی جو لوح محفوظ پہ ہے، کہ جس میں سارا کچھ جو کچھ ہونا تھا وہ سارا کچھ تھا۔ یہ تو بعد میں زمین و آسمان اور یہ پھر اس کے بعد مخلوقات کی پیدائش، انسان کی پیدائش، یہ سب کچھ بعد کے معاملات ہیں۔ اللہ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قدر زیادہ سوچنا کہ انسان جو ہے نا وہ گمراہ ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تھا، یہ یعنی بہت زیادہ سوال جو اللہ منع کر دیا کہ اتنا زیادہ مت سوچو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کفر کے درجے تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بس جو اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان لے کے آؤ، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتا دیا اس پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر ساتھی نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اللہ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا بڑا ہونا کس طرح ہے، اس کا پہلے ہونا کس طرح تھا، اس کے جو صفات آئی ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ اسی طرح جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ الصمد میں ایک بڑی کمال کی بات مفسرین نے کہتا اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جس طرح انسان ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان کے کچھ ماتحت ہوتے ہیں، کچھ اوپر والے ہوتے ہیں، کچھ نیچے والے ہوتے ہیں، پوچھ گچھ ہوتی ہے انسانوں میں، تم نے ایسے کیوں کیا، تو نے ایسے کیوں کیا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب کہ وہ جو مرضی کرے، جیسے مرضی کرے، جب مرضی کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ یہاں پر مت سمجھنا کہ شاید اللہ کسی پر ظلم کرے گا، نہیں، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کسی پر، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے، نہ دنیا میں اور نہ کل قیامت میں، ذرہ برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایک جگہ تو اللہ نے خود فرمایا سورۃ البقرہ میں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور بری میں جتنا بھی فساد آتا ہے اللہ کہتا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم اس پر کوئی ظلم نہیں کرتے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ولم یکن اللہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جس طرح کہا کہ اگر اس کائنات کو چلانے والے دو الہ ہوتے، دو اللہ ہوتے تو یہ نظام سارا گڑبڑ ہو جاتا۔ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی انسان سمجھے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلا کیسے چلا لیتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب پر حاوی ہے، وہ سب کو چلانا جانتا ہے، اس کا کوئی ساتھی، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ توحید کے بارے میں بڑی بہترین، بڑی کمال کی صورت ہے۔ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ سورۃ قرآن کے مطابق ہے۔ یہ اس کی انفرادی فضیلت تھی جو چند ایک میں نے بیان کی، کچھ فضیلتیں اس کی معوضہ تعین کے ساتھ آخری دو صورتوں کے ساتھ مل کے آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ان صورتوں کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ